اليهود والذين أشركوا تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگل درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں فلسطین کے حوالے سے بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاں بیت المقدس اور ارض فلسطین کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور بار بار یہود اور نصارہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ فلسطین کی جو زمین ہے یہ اس وقت کے ملک شام میں داخل تھی جس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی، اور یہ وہ ارض مقدس ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر انبیاء کو مبعوث فرمایا اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے اور اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا، جن میں سرفہرست سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، لیکن آپ آباد فلسطین میں آ کر ہوئے بیت المقدس کے قریب۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعا بھی اللہ رب العالمین سے فرمائی کہ میرے دفن ہونے کی جو جگہ ہو وہ بیت المقدس ہو، مجھے موت آئے تو میرے سامنے بیت المقدس ہو، میری قبر بیت المقدس کے قریب ہو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب قتل کی پلاننگ کی گئی تو اسی جگہ کو ہی منتخب کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے بچایا اور آسمانوں پر اپنے پاس اٹھا لیا، اور قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اسی سرزمین اور اسی مسجد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ان سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بعثت تو مکہ میں ہوئی، لیکن آپ کی معراج کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا گیا وہ علاقہ بھی فلسطین بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ آپ کو اسرا اور معراج کروائی گئی۔ اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، یعنی مکہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسرا، اور بیت المقدس سے جو آپ کو آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا اسے کہتے ہیں معراج، اور معراج کے لیے یہی زمین نبی علیہ السلام کے لیے پسند کر رہے ہیں، اور یہ وہ مقدس زمین ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دوبارہ زندہ کر کے روح مال جسد بیت المقدس میں جمع کیا، اور نبی علیہ السلام کی ابتدا میں انہوں نے نماز ادا کر۔ تو یہ زمین بڑی ہی بابرکت اور بڑی ہی مقدس زمین ہے، اور اسی زمین کے اندر قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے بعد اسی زمین کے اندر تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یہیں پہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ ارض مقدس فلسطین، شام کی زمین، بیت المقدس کے ارد گرد یہ بڑی مبارک جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے، فضیلت والی جگہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہود و نصارہ
کی یہ خصلت ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہر اس چیز کے ذریعے سے تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مسلمانوں کے ہاں کوئی بھی عزت اور احترام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور کبھی وہ مساجد کو گراتے ہیں۔ تو یہ ان کی فطرت کے اندر چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا مسلمانوں کے اندر ابھی ایمان کی رمق باقی ہے یا نہیں، ان کا ایمان کس لیول کا ہے، آیا ان چیزوں کی بے حرمتی کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مسلمانوں کی ہر خطے کی جو عوام ہے اس کے دلوں میں اللہ کی عزت، رسول اللہ کی حرمت، قرآن کی حرمت، مساجد کی حرمت ابھی تک باقی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی حرمت، مسلمانوں کا ادب و احترام وہ بھی ان کے دلوں میں باقی ہے۔ صرف کمی ہے تو حکمرانوں کے اندر ہے۔ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ملت کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی، فلسطین کی ہمارے ہاں اتنی اہمیت کیوں ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ایو مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتائیے اس کائنات کے اندر زمین کے اوپر سب سے پہلا اللہ کے لیے کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، بیت اللہ مسجد حرام اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت ثم ایون، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی تعمیر۔ قلت کم بینہما، تو میں نے کہا اللہ کے رسول ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سنہ، ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ۔ یہودی اسرائیل ان کا یہ دعویٰ ہے، اور اسی لیے وہ بار بار بیت المقدس پر، مسجد اقصی پر چڑھائی کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، مسائل گراتے ہیں، قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ یہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا یہ ہماری مسجد ہے، ہمارا حق ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، مسلمان اس پہ قابل ہے۔ جب اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے پہلا گھر رب کی زمین پر کون سا تعمیر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، پھر اس کے بعد مسجد اقصی، اور ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ 40 سال کا فاصلہ۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے بیت اللہ کو کس نے تعمیر کی؟ تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بالکل ثابت ہے کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی ہے وہ دوبارہ سے کی ہے، یعنی وقت حالات گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو بلڈنگ تھی وہ کھنڈر کے اندر تبدیل ہو گئی اور منہدم ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنیادوں سے، جو اس کی بنیادیں قائم تھیں انہی بنیادوں کے اوپر سے دوبارہ اس کو تعمیر کی۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ البقرہ میں پہلے بارے میں کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اس کی بنیادوں سے اٹھایا۔ دوسری بار تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے ہیں۔ جس
طرح حضرت آدم کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر دوسری بار کی، اسی طرح ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر نو کی ہے، دوسری بار کی ہے۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے، کیونکہ 10 صدیوں تک حضرت آدم علیہ السلام زندہ رہے اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ ان کے بعد جب 10 صدیاں اور گزر گئیں تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جس کائنات میں اللہ کے پہلے پیغمبر رسول اور نبی رسول، تو تعمیر ثانی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو پھر یہ کس دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے؟ بیت اللہ ہو، مسجد حرام ہو یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، اس کے حقدار صرف اور صرف مومن ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر مساجد کو آباد کرنے والے صرف اور صرف مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے مساجد کے حقدار ہیں۔ کوئی کافر، کوئی بے دین، کوئی مشرک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ دوسری دلیل، نبی علیہ السلام کو معراج کی رات یہاں لایا گیا اور اس گھر میں آپ کو امامت کے لیے کھڑا کیا گیا، مصلی آپ کے حوالے کیا گیا، گویا آپ کو یہ بتلا دیا گیا کہ آج کے بعد اس مسجد کی امامت و خطابت، اس مسجد کی نگہبانی امت محمدیہ کا فریضہ ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصی ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، دنیا میں اس کی امامت و خطابت اور اس کی نگہداشت اور اس کی دیکھ بھال کے حقدار صرف اور صرف اہل ایمان امت محمدیہ ہے۔ تو مسجد حرام کی یہ فضیلت، مسجد اقصی کی یہ فضیلت ہے کہ رب کی زمین پر بیت اللہ کے بعد جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ مسجد اقصی ہے۔ دوسری فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی اور اس کا ارد گرد فلسطین کے علاقے کو بابرکت قرار دیا، یعنی یہ علاقہ برکتوں سے بھرا ہوا۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد اسی علاقے میں عبادت فرمایا اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم سے نجات دلا کر، آگ سے بچا کر اسے ہم نے اس علاقے میں لائے، لوط علیہ السلام کو بچا کر ہم اس علاقے میں لائے، کیونکہ یہ علاقہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے پوری کائنات کے لوگوں۔ جب برکتوں والا علاقہ ہی محفوظ نہیں رہے گا، جب اس علاقے کے اندر ہی فتنہ اور فساد ہوگا تو پوری دنیا میں پھر برکت نام کی چیز نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو برکت والا علاقہ قرار دیا ہے، بڑا مقدس علاقہ ہے یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر دریا عبور کر کے آگے آئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہنے لگے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي بارکنا فیہا، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس زمین میں داخل ہو، یہ بڑی برکتوں سے بھری ہوئی زمین ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، فرمایا ہم نے اس مظلوم قوم، لاچار قوم اس زمین کا والی بنا دیا، اس زمین میں انہیں رہنے کے لیے جگہ عطا کر دی۔ یہ وہ قوم تھی جو زمین کے مشارق و مغارب کے اندر کمزور سمجھی جاتی تھی اور ہم نے انہیں اس برکتوں والی زمین کے اندر آباد کر دیا۔ تو بیت المقدس اور فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ سارے کا سارا بڑا ہی بابرکت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، کہ ہم نے نبی کو معراج کروائی ہے، سیر کرائی اس علاقے کی۔ اللہ فرماتا
کو اس برکت والے علاقے کے ارد گرد جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بھی دکھانا چاہتا۔ تو اس علاقے کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، بے شمار اللہ نے فضیلتوں سے اس علاقے کو نوازا ہے۔ تیسری فضیلت، اس علاقے کو اللہ نے پرسکون بنایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو دونوں کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے انہیں ایک اونچے ٹیلے کی طرف جگہ دی، ذات قرار و معین، جو سکون والی بھی تھی، اطمینان والی بھی تھی اور چشموں والی بھی تھی۔ یعنی اس علاقے کے اندر اللہ کی طرف سے قدرتی نعمتیں بے شمار ہیں۔ یہاں سکون بھی ملتا ہے، یہاں لوگوں کو راحت بھی ملتی ہے، تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ لیکن آج کفار نے اس جگہ کا سکون برباد کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو اور اس جگہ کو حقیقی معنوں میں سکون والا بنائے۔ اس مقدس زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی، وما والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ امام عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زیتون سے مراد مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اور اللہ نے اس مسجد کی، اس علاقے کی اس آیت کے اندر قسم اٹھائی۔ بیت المقدس کی یہ عظمت، یہ شان ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ سے چھوڑا، مدینہ تشریف لائے، سیدنا ابراہیم بن آزم فرماتے ہیں صلی الی بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، تو آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، میرے محبوب آپ کا جو چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے، ہم نے اس کی وجہ جان لی ہے، ہم آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے لیے قبلہ تبدیل کر رہے ہیں، آج کے بعد بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس کی یہ 5ویں فضیلت ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ 6ٹھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف اس نیت سے سفر کرنا کہ وہاں ثواب زیادہ ہوگا، یہ جائز ہے۔ اور وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد رسول اللہ ومسجد الاقصیٰ۔ فرمایا کوئی بندہ تم میں سے اپنا کچاوا مت باندھے، یعنی رفت سفر نہ باندھے، مگر مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف اس نیت سے کوئی بندہ سفر کرتا ہے کہ میں گجرا والے جا کے فلاں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہے، تو اس کا ثواب، اس نیت سے سفر کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح ہی اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس زمین کو، اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے پسند کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت المقدس کی زمین کا انتخاب اس لیے ہی کیا گیا تھا کہ اسلام عرب سے نکل کر بیت المقدس تک آئے گا، اور یہاں سے اسلام کا عروج ہوگا، یہاں سے اسلام کا عروج ہوگا، اور اسلام یہاں سے بلندیوں تک جائے۔ قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنے ہی فتنے ہوں گے، دجال کا ظہور ہوگا، پھر
فتنے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، مسلمانوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی لڑائیاں ہوں گی، اور اس کے بعد دجال کا قتل عام ہوگا، دجال کے ساتھیوں کو مارا جائے گا، پھر مسلمان اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، اور زمین سے فدیہ ختم کر دیا جائے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں صرف اور صرف اسلام باقی رہے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو معراج کروانے کی یہاں سے یہ حکمت تھی کہ یہاں سے جس طرح اللہ کے رسول آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، اسی طرح ہی اسلام پوری دنیا کی بلندیوں میں جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے بحث کرنا شروع کی کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد نبوی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز ادا کرنا مسجد اقصی میں جمع 4 نمازیں ادا کرنے کے برابر۔ میری مسجد میں ایک نماز ادا کرنا وہاں 4 نمازیں ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کی 1000 نماز کے برابر ہے۔ 50,000 والی جو ہے وہ 1000 نماز کے برابر اجر رکھتی ہے۔ تو گویا مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے والا بندہ 250 نمازوں کا اجر حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو مسجد اقصی میں 2 نفل پڑھتا ہے اس کو ایک عمرے کا ثواب اور اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ اس مسجد کی فضیلت، عظمت اور شان ہے۔ مسجد اقصی کو دیکھنا، بیت المقدس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک گھوڑے کی رسی کی جتنی جگہ ہو، یعنی اس کی لگام کو جو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، تو جتنی وہ جگہ کور کرتا ہے اتنی جگہ بھی اس کے پاس ہو، اور اس جگہ سے کھڑا ہو کر مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو دیکھے تو یہ دنیا و ما فیہا سے اس کے لیے بہتر ہو۔ اس قدر یہ جگہ فضیلت والی ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لما فرغ سلیمان بن داؤد من بناء بیت المقدس، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، سأل اللہ ثلاثا، تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں۔ پہلی دعا، اے میرے رب میرے فیصلے تیرے فیصلوں کے مطابق ہو جائیں، یعنی جو فیصلہ زمین پہ میں کروں وہ تیری تقدیر کے مطابق، جو تیری رضا ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ دوسری دعا فرمائی مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد وہ حکومت کسی کو نہ عطا کرے، یعنی انسانوں پہ ان کی حکومت، ہواؤں پہ ان کی حکومت، پرندوں جانوروں پہ ان کی حکومت، جنوں پر ان کی حکومت، اللہ نے ایسی حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو عطا فرمائی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کو جو شیطان تھا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا، نبی اسلام کے ساتھ بھی تھا، تو اس نے نبی اسلام کو بڑا تنگ کیا نماز میں، تو نبی اسلام نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ باقی ہر بندے کے ساتھ اسی طرح ہی ہے، جو ہمیں وسوسے آتے ہیں، جو ہمیں برے خیالات آتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں گناہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو پیدا ہونے والا شیطان ہے وہ اسی طرح ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ جو آپ کے ساتھ تھا اس کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے باندھ دی ستون کے ساتھ، تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ سے مجھے میرے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو صبح تم سب لوگ اس کو آ کر دیکھتے اور اسے پاتے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دوسری دعا تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا کہ میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے۔ اسی طرح تیسری دعا انہوں نے یہ کی کہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے اللہ تو اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے اس کی ماں نے اسے آج بھی نہ دی۔ تو یہ دعا بھی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے ایک کتاب کا ستون نکالا گیا اور میں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک نور تھا اور وہ شام کی طرف لے جایا گیا، یعنی فلسطین کی طرف لے جایا گیا۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ادا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ کہ جب دنیا میں فتنے ہی فتنے ہوں گے تو اس وقت ایمان تمہیں شام کی زمین میں ملے۔ یعنی قرب قیامت جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے تو تین جگہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، مکہ، مدینہ اور فلسطین۔ یہ تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں اسلام باقی رہے گا، جہاں دجال داخل نہیں ہوگا، جہاں فتنوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ نبی علیہ السلام ملک شام کی، فلسطین کے علاقے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے طوبیٰ ہے خوشخبری۔ فقلنا لأی ذالک یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس چیز کی آپ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں؟ فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا علیہا، کہ بے شک اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ شام کے اوپر، فلسطین کے اوپر اپنا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو فرشتے اس علاقے کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں، یہ اس علاقے کی فضیلت، عظمت اور شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لأنذرکموہ، میں تمہیں اس بات سے ڈرا رہا ہوں، وما من نبی الا انذر قومہ، مگر جتنے نبی آئے ہر نبی اپنی قوم کو اس بات سے ڈراتا رہا، اور وہ بات کیا تھی کہ قرب قیامت دجال آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ بات کیا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے، جو دجال ہے، انہو اعور وہ کانا ہو، اس کی ایک آنکھ میں نقص ہوگا، بعض حدیث میں آتا ہے اس کی دائیں آنکھ میں، بعد میں آتا ہے بائیں آنکھ میں، تو کبھی اس کی بائیں آنکھ میں نقص ہوگا، کبھی اس کی دائیں آنکھ میں نقص ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یأتی اربع مساجد فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ، آپ نے میں 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وہ داخل نہیں ہوگا، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصی، ایک طور اور ایک مدینہ کی سرزمین ہے۔ ان 4 جگہوں کے اوپر دجال داخل نہیں ہوگا، ان کے قریب قریب آئے گا لیکن ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے تو قرب قیامت ایک منظر ایسا دیکھا جائے گا، ستخرج النار من حضر موت، حضر موت ایک علاقہ ہے، آپ نے فرمایا وہاں سے آگ نکلے اور وہ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ لوگ اس آگ کے آگے دوڑنا شروع کریں، اور آپ فرماتے ہیں تو شرناس لوگوں کو اکٹھا کرے گی وہ آگ، قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس وقت اگر ہم ہوں تو ہم کیا کریں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ہمیں علیکم بالشام، اس وقت تم شام میں چلے جائیں، شام کی زمین کو اپنا مسکن بنا لیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد بھی یہ بھی فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں اپنا مسکن تم لوگ مدینے کو بنانا، مکہ کو بنانا یا شام کی سرزمین کو بنانا۔
علاقوں میں ہوں گے تو تم لوگ فتنوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ ایمان یہیں پر رہ جائے گا، پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی یہ بھی فضیلت بیان فرمائی کہ فلسطین کے ہی علاقے میں مقام لد کے اوپر جب دجال پہنچے گا تو اسے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اور اسی علاقے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ اللُّدِّ فَيَقْتُلُهُ۔ اللہ کی طرف سے دیے گئے ایک اوزار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد پر ڈھونڈ کر وہاں پہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو دجال کے فتنے کا خاتمہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہوگا، یہودیوں کے فتنے کا خاتمہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت جب ایک لڑائی لڑی جائے گی، اس لڑائی کے اندر کیا ہوگا کہ پتھر کے پیچھے بھی اگر کوئی یہودی چھپ کے بیٹھا ہوگا تو وہ پتھر مسلمان سے کلام کرے گا اور کہے گا مسلمان میرے پیچھے یہ یہودی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکال اور اس کو ختم کر۔ درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت کلام کرے گا۔ تو یہ علاقہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں ان یہودیوں کا، دجال کا، ان کو بڑوں کا، ان کے چھوٹوں کا، سب کا خاتمہ کسی علاقے کے اندر کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے وہ فتنہ یاجوج اور ماجوج کا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے فتنے کا خاتمہ بھی کسی جگہ پر ہی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑیں گے تو پھر وہ زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرتے چلے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ عمر نامی ایک جگہ ہوگی، وہاں تک وہ پہنچ جائیں گے اور کہیں گے اب تو ہم نے زمین والوں کو شکست دے دی ہے، ہمارے مقابلے میں اب روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں۔ اور پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کریں گے اور کہیں گے اب ہماری لڑائی آسمان والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کھیلیں گے کہ ان کے جو تیر آسمان کی طرف جائیں گے وہ خون آلود ہو کر واپس زمین پر گریں گے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی شکست دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو ان کے دستے بازو لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کو دور پر اللہ سے یہ دعا کریں گے اے میرے مالک ان کا خاتمہ فرما، ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ اور ان کی تعداد آپ اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے کتنی ہوگی کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آدم علیہ السلام کو لاؤ۔ آدم علیہ السلام کو لایا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کر دو، جنت کا حصہ الگ کر دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ جہنم کا حصہ کیا ہے، جنت کا حصہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 بندے جہنم کے لیے اور ایک بندہ جنت کے لیے کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ یہ بات کہیں گے تو دودھ پینے والے بچوں کے بال جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پریشانیوں سے انسان کے جو بال ہیں یہ سفید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کی جو پریشانی ہوگی، اس بات کا اتنا پریشر ہوگا اور ڈر اور خوف ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دودھ پینے والے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے کیونکہ بال سفید ہو جائیں گے۔ صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے رسول اتنی بڑی ریشو کہ 1000 میں سے ایک بندہ صرف جنت کے لیے اور 999 جہنم کے، کیسے ممکن ہے کہ ہم بچیں؟ آپ نے فرمایا ڈرو مت، میرا رب اس دن اتنا رحیم ہوگا کہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک بندہ تم میں سے۔ اور اندازہ کیجیے یاجوج اور ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی، زمین پر وہ کتنا بڑا فتنہ برپا کریں گے۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں یا لوگوں میں نہیں ہوگی، ختم
تھوڑے سے ساتھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ بچے ہوں گے تو وہ اللہ سے دعا کریں، اس دعا کی برکت سے ان کی گردنوں پر پھوڑے نکلنا شروع ہوں اور پھر وہ اسی بیماری کے اندر مر جائیں۔ اب ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، بدبو ہی بدبو ہے۔ حضرت عیسیٰ پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کا بھی خاتمہ کر، اتنوں کو ہم کیسے دفن کریں، کیا کریں ان کا؟ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پرندوں کا نزول، بڑے بڑے پرندے آئیں گے اور ان کو اپنے پنجوں میں اٹھائیں گے اور لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد زمین پر بارش ہو، پوری روئے زمین کو صاف کر دیا جائے گا اس بدبو سے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور ان کا خاتمہ بھی اسی سرزمین کے اوپر ہی یہ ہے۔ بیت المقدس تاریخ کے آئینہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فلسطین کو فتح کرتے ہیں، اور یہ فتح مسلمانوں کو بغیر قوم بہائے، بغیر کسی لڑائی کے اللہ نے عطا کی۔ حضرت عمر فلسطین آئے، یہود اور نصارہ کے جو راہب تھے، عالم تھے، انہوں نے وہ نشانیاں حضرت عمر نے دیکھی اور بیت المقدس کی چابیاں مسلمان کے حوالے کی، اور اس کے بعد مسلمان ایک لمبا عرصہ تک اس کے حاکم رہے، اور پھر خلافت راشدہ اور بعد کے جو حکمران مسلمان تھے ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ یہود و نصارہ جو تھے وہ شست فاش سے دوچار ہوتے رہے۔ آخر ملت کفر ایک ہو کر پھر انہوں نے بیت المقدس کی طرف 10 ہجری کے آخر میں چڑھائی شروع، اور 10 ہجری کے آخر تک انہوں نے عرب کے کئی علاقے جو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے، اور پھر 1098 میں انہوں نے بیت المقدس کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر 1183 میں 87 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ صلیبیوں کو استفاق دے کر اس علاقے پر اپنی حکومت، اپنا تسلط برقرار کیا۔ 1948 میں پاکستان بننے کے 1 سال بعد اسرائیل کو یورپ نے تسلیم کیا کہ یہ ایک ملک ہے، جس طرح پاکستان کو تسلیم کیا گیا، بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا، جتنے اس طرح جو بھی ملک وجود میں آتا ہے اسے تسلیم کیا گیا۔ اسی طرح ہی انہوں نے یورپ نے 1948 میں اسرائیل کو ایک ریاست کا درجہ دیا، اور اس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے۔ 1967 میں انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ عرب اسرائیل جنگ کے اندر انہوں نے کافی علاقہ جو تھا فلسطین کا وہ اپنے قبضے میں کر، اس لڑائی میں 78% جو علاقہ تھا وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر 1969 میں دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو بنایا ہوا ممبر تھا وہ بھی اس حملے کے تحت جل کر ختم۔ فلسطین آج نوجوان ہے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ پر بار بار بمباری کرتے ہیں، اور جس سے مسلمانوں کے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مسلمان ہیں ہمارے وہ بھائی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے۔ آپ کے سر میں درد ہو، پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرے۔ ایک انگلی میں بھی اگر درد ہوگی تو اس کو بھی تکلیف، پورا جسم اس کی محسوس کرے گا۔ یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر فرمایا تھا، عرب کا مسلمان ہو یا عجم کا مسلمان ہو، یورپ کا ہو، کالا ہو، سفید
تکلیف ہو، جیسا بھی ہو، جہاں کا بھی ہوگا، اگر اسے وہاں تکلیف ہے تو ہمیں یہاں اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، پھر تو سمجھو کہ مسلمان پھر مسلمانی ہے۔ اگر تکلیف محسوس نہیں ہوتی تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان باقی نہیں، ہم مسلمان نہیں۔ آج عوام کے اندر تو یہ تڑپ دیکھ رہے ہیں، لیکن پوری امت مسلمان کو حکمران ستو کے سوئے، غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ آج فلسطین رو رہا ہے، جل رہا ہے، تو یہ حکمران یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں وہ معاف کریں گے، ایسا ہونے والا نہیں۔ ان مظلوم فلسطینیوں کی صدائیں، دعائیں سنیں تو دل دہل جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے لہو لہان مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے یہ دعائیں کرتی ہیں، اللہ ان کافروں سے پہلے ان عربوں کو، ان مسلمان ممالک کو تباہ کر دے جو ہماری مدد کو نہیں آ۔ تو کیا ایسی حالت میں اللہ مظلوم کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مظلوم اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، جب دعا کرتا ہے فوراً رب تک پہنچتا۔ تو حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عوام اپنی حد تک پوری کوشش کر رہی ہے، دعائیں بھی کر رہی ہے، مالی امداد بھی کر رہی ہے، اور پوری جذبے کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ اور ایسے عمراء، ایسے حکمران جو یہ دینی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی رمق ابھی تک باقی ہے، وہ عوام کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے حساب سے اپنی کوشش کے مطابق کوشش کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطین بھائیوں پر رحم فرمائے اور ان کو مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ